سن لے رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لینا. سورہ واقعہ پڑھ کر کے قرآن سامنے رکھ کے دعا کر دے کہ مولا میرے شوہر کی کمائیوں میں برکتیں دے دے. اے اللہ ہمارے گھر میں خوب برکتیں ہو جائے. جو بھی دعا مانگے تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے اگر کوئی بی اپنے شوہر کے لیے یہ سورت پڑھ کے دعا مانگے تو اس بی کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پیاری سورہ واقعہ ہے کہاں یہ بھی بتا دوں تاکہ پوری بات پتہ چل جائے. بتا دوں یا نہیں؟ سننا چاہ رہا ہے نہیں؟ پھر امتحان لے لوں بعد میں انگوٹھا لگائیو دیکھ لیو سیدھی الٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہاں الحمدللہ بالکل صحیح رہو گے. کون سے سپارے میں سورہ واقعہ 27ویں سپارے میں؟ کون سے سپارے میں بولو؟ 27 میں. اس لیے یہ بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. سورہ رحمان کے بعد جو سورت آتی ہے اللہ برکت فرمائے جو سورت آتی ہے اس سورت کا نام سورہ واقعہ ہے. اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جو حافظ لوگ ہیں ان کو بھی صحیح پڑھنا چاہیے. رمضانوں میں وہ میں نے بھی تقریر کر دی تو خوب وائرل ہوئی. اب نہیں بول رہے ہوں چھوڑو کہیں پھر یہ چینل والے لگے رہتے ہیں نا کہ دیکھیں حضرت یہ صاحب کیا بول رہے ہیں وہ جملہ کھاتا ہو دیا. بہرحال چلو کون سی صورت ہے وہ؟ ارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے اور آپ کے صدقے میں ان علماء کے صدقے میں پوری بستی والوں کو یا جو جہاں سے اتنا دے میری بہنوں بھائیوں کو کہ ان کی دنیا بھی روشن ہو جائے اور ان کی آخرت بھی روشن ہو جائے. سبحان اللہ آمین آمین. ایک چیز اور بتا دوں مجھے یاد آ رہی ہے یا چھوڑ دوں؟ بتا دو حضرت. سنو گے ابھی اور ختم کروں؟ الحمدللہ بولا کرو. الحمدللہ اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ میرا بھی فائدہ ہو تمہارے بھی. تم سبحان اللہ الحمدللہ کہو گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں تیار ہے اور تمہیں 90 نیکی مل جائیں گی. سبحان اللہ. کیا مل جائے گی؟ 90 نیکی. اور اگر تم کہتے ہیں ہاں سنیں گے تو 90 نیکی نہیں ملتی. تم کہتے میں کہوں سنو گے تو سبحان اللہ الحمدللہ تو 90 نیکی مل گئی. فائدہ تو ہوا. بولو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ اب سنو ہو سکتا ہے کہ کسی بہن کا شوہر اس کی کیسے بتاؤں بہنیں بیٹھی ہیں اس کی عادت غلط ہو. اب سمجھ جاؤ گے پوری بات. عادت غلط ہو غلط مطلب غلط ہو ٹھیک ہے. وہ کہیں غیر عورتوں کے پاس جاتا ہو یا بیوی سے محبت نہیں کرتا ہو بیوی کی طرف دیکھتا نہ ہو توجہ نہ رکھتا ہو اس کی نیت غلط ہو. اب اس بات کو پورا سمجھ لیو. اگر کوئی ایسا ہو تو میں عمل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. میری بہن اگر یہ کرے گی تو انشاءاللہ مجھے یاد رکھے گی کیونکہ پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک طرف. بے شک سبحان اللہ. اگر ہو سکتا ہے میں پلٹ مار رہا ہوں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی بچی ایسی ہو میری بچی ہو تمہاری اللہ نہ کرے کسی کافر کی بچی بھی ایسی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے اور اس کا دھیان کہیں اور ہے. اب اس کو پوری بات سمجھ لیو. جیسے مرد کی سمجھ گئے نا ایسی طریقے سے عورت بھی غلط ہو سکتی ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری طرف توجہ دے اور کسی دوسرے پہ دھیان نہ رکھے ٹھیک ہے نا. تو کیا کرنا ہے؟ یہ لڑکے ہیں دوسرے سپارے کی آیت قرآن کا عمل سنو میری بہنیں توجہ سنو. دوسرے سپارے کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 41 مرتبہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد شکر اور پتی پہ دم کر لے. دم کرنے کے بعد اس شکر پتی کی چائے بنا کر کے پلا دے. اور اگر چائے نہ پیتا ہو تو شکر کو دودھ میں گھول کے پلا دے. اور اگر یہ بھی نہ پیتا ہو تو شربت کا موقع لگے وہ پلا دے. 40 دن کر لے انشاءاللہ ساری وہ والی حرکتیں ختم ہو جائیں گی. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. اگر کسی کا بیٹا شراب پی رہا یا کسی کا شوہر شراب پی رہا یا بھی کنوارا ہے، اس کی اٹھک بیٹھک گندی عورتوں کے پاس ہو گئی. بعض عورت بھی بہت زیادہ بدتمیز ہے، اللہ معاف. اسے معلوم ہے کہ اس لڑکے کی شادی ہو گئی، کئی بچوں کی اماں، پھر بھی اس کو اپنے ساتھ بٹھالتی ہے، پھر بھی اپنے گھر کے دروازے کھلے ہوئے رکھتی ہے. اس لڑکی کی جو شادی ہوئی اس کی زندگی برباد ہو، اور اس سے کہا جاتا چھوٹتے ہی یہ کہتی ہے تو اپنے شوہر کو سنبھال. تم نے ایسا سنا ہوگا، بہت کچھ جگہوں پہ ہے ایسا. تمہارے گاؤں کی بات نہیں بتا رہا، مجھے تمہارے گاؤں کو پتہ ہی نہیں، مگر میں تو اس لیے بول رہا ہوں تو اس کے ذریعے نا یہ موبائل پوری ہندوستان میں جاتی ہے. اگر کسی کا بیٹا ایسا اور ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ وہ سدھر جائے یا کہنا نہیں مانتا تو وہ کیا کرے؟ سن. اچھا یہ اماموں کے لیے بھی یہ کام کر سکتے ہو، کسی کو کر کے دے سکتے ہو. وہ کون سی چیز ہے؟ سنو. جمعرات کے دن قبرستان کی تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کے لاؤ یا پھر قبرستان خود چلے جاؤ. ٹھیک ہے؟ قبرستان میں جا کر کے سورہ یاسین پڑھو اور پڑھنے کے بعد اس قبر کی مٹی تھوڑی سی چٹکی سے اٹھاؤ اور اٹھا کر کے پھونک دو اور مٹی اٹھا کر کے پرانی قبر میں ڈال دو اور کہہ دو یا اللہ جیسے اس قبر کا مردہ ہے ویسے ہی میرے بھائی یا میرے بیٹے یا میرے شوہر جو بھی ہے اس کا نام لے کر کے کہہ دے اے اللہ میرے بھائی کی فلاں کی طرف سے یہ نیت ہٹ جائے، یہ عادت چھوٹ جائے، شراب چھوٹ جائے. 7 جمعرات کرو، 7ویں جمعرات پلٹ کے نہیں آئے گی، انشاءاللہ میرا یقین ہے اس کی عادت چھوٹ جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب سرزمین بسولیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 1:24 ہو گئے. اور بولوں چلو ٹھیک ہے. الحمدللہ الحمدللہ بولو، سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نیکیاں دے، اتنی نیکیاں دے. میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے. آمین. اے اللہ. ہاں سناؤ انشاءاللہ. موبائلوں میں منٹ بھی گنے ہوئے اس کے. موبائلوں میں کیا نام بیٹا تمہارا؟ مذکر علی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے اس کے سے رکا نہیں گیا ہوں اور آتی حضرت وہ پڑھ دو. ایک قبرستان میں پاگل رہتا تھا. اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے میرے مولا تمہارے گھروں میں بہاریں ہو جائیں. آمین. اور کوئی بات نہیں، نمازیں پڑھا کرو. نمازیں پڑھو گے نہ بولو بیٹا رکھ کے جاؤ، یہی رکھ کے جاؤ. نمازیں پڑھو گے بولو اور میرا ساتھ دو گے اچھے کام کے لیے بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. 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 اللہ تعالیٰ تمہیں بہاریں عطا فرمائے. یہ جو بلے لگائے نا تو حشر کے میدان میں تم غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے ہو.
हाँ रख दो बेटा, हश्र के मैदान में गौसे पाक के झंडे के नीचे हो। आमीन। इनके माँ बाप कितने खुश होते होंगे, माएँ कितनी खुश, मेरा बेटा अच्छे काम के लिए जा रहा, अच्छे काम के लिए जा रहा है, समझे, औलाद ऐसी होने। मगर ऐसा मत करियो आज नोट दे दो और नाचने वालियों के सामने तुम्हारी कुर्सी हो, ऐसा मत करियो बेटा। अच्छा हाँ समझ रहे हो रुमाल वालों, ये मुझे मोटरसाइकिल से वहां से पिकअप करके लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बरकत, कहीं पता चले यहाँ भी नोट दे रहा और वहां भी तुम गड्डी लेके पहुंच जाओ, यहाँ भी कम नहीं है और वहां भी कम नहीं है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। चलो आमीन। सुना दूं, कब्रिस्तान में एक मजजूब था। कौन था? मजजूब। असल में लोग उसे कहते थे पागल है, पागल है, दीवाना है, दीवाना है। मगर तुम्हें कोई पता नहीं है, सब पागल नहीं होते हैं, पता नहीं कौन कैसा दीवाना है। बेशक बेशक। समझ में आ रही बात? कभी किसी फकीर को मत छेड़ना, कभी किसी गरीब की मजाक मत बनाना। बेशक। ठीक है ना? अब सुनो, एक रहता था, लोग उसे सब दीवाना दीवाना, पागल पागल कहते थे। एक बादशाह था उस दौर में। वालेकुम सलाम। उस बच्चे ने कह दिया ना, तो मैं शॉर्ट करके सुनाऊंगा क्योंकि मेरा मौजू आज दूसरा है, मगर फिर भी सुना दूंगा। तो बादशाह था, बादशाह। वो बादशाह को एक दिन सूझी, चलो यार आज हंसी महफिल की मजाक की बैठक पे जरा महफिल जमाते हैं। उसने सारे लोगों को जमा लिया, इकट्ठा कर लिया। बोले क्या छेड़ा यार, तू सुना तू सुना। अरे बोले यार वो जो कब्रिस्तान में अपने यहाँ पागल बैठा रहता ना, उसको बोला, उससे मजा लेंगे। अल्लाह अल्लाह, वो कब्रिस्तान के बेचारे मजजूब को, पागल को ले आए। बोले बाबा, तो बोले जी बादशाह साहब। बोले लो ये रुमाल ले लो। बोले मैं क्यों ले लूं रुमाल, मैं क्या करूंगा रुमाल, मैं तो कब्रिस्तान में रहता हूं। बोले ना तुम मत लो, ये रुमाल ले लो और हम सब लोगों के चेहरे देखो, हम में जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो उसके गले में डाल दो। फिर वो किसी को बेवकूफ बना देता, फिर उसकी मजाक बनाता। उसने कहा ठीक है। उस पागल दीवाने ने वो रुमाल ले लिया। मेरी एक तकरीर में इस बच्चे ने सुना, वो रुमाल ले लिया। लेने के बाद इन्हें देखा, इन्हें देखा, इन्हें देखा, इन्हें देखा, बादशाह को देखा, सबको देखा, और वो रुमाल उसने अपने गले में डाल लिया और कब्रिस्तान चला गया। बेशक बेशक। उसने सोच, इसलिए अपने आप को बहुत ऊंचा मत समझा, तभी तो मैंने कुर्सी बैठेगा सबसे बड़ा गुनाहगार मैं अपने आप को नहीं समझता हूं। कभी फख्र मत करना, तकब्बुर मत करना, गुरूर मत करना, घुमंड मत करना। सब लोग ठिट्टे निकल गए, बोले सच में आज इसने साबित कर दिया सबसे बड़ा बेवकूफ और पागल यही था। मजाक हो गई, ठिट्टे हो गए। जो उस दौर का शरबत जाम चलता था वो पी लिया गया, और पीने के बाद वो महफिल खत्म हो गई। कुछ दिन गुजर गए, गुजरने के बाद बादशाह बीमार हो गया। इतना बीमार, तबीयत खराब, तबीयत खराब, तबीयत, सब लोग देखने गए। और तुम जानते हो देखने, मालदार आदमी, मालदार का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए ना, कुत्ता, तो भी दो चार पूछ लेते हैं, वो यार मुझे बड़ा दुख है, तुम्हारे कुत्ते की तबीयत नासाज है। और गरीब आदमी अगर पड़ोस में उसकी अम्मा भी मर रही है ना, तब भी नहीं पूछते हैं, बल्कि हिसाब किताब लगाते हैं, ये बताओ इसका घर बिकेगा कितने में, हम खरीदेंगे। गरीब आदमी की कोई इयादत नहीं करता। सारे लोग बादशाह को देखने जा रहे हैं, तू चल मैं चल, तू चल, सब जा रहे हैं। उस फकीर ने कहा, यार मजजूब ने कहा, सब लोग देखने जा रहे हैं, चलो हम भी तो चले, हम भी तो चल के देखें। उसे उम्मीद हो गई बादशाह को मैं बचूंगा नहीं। अब वो फकीर गया, सलाम किया, कहा बादशाह साहब क्या हाल है? का कुछ नहीं, का क्या हाल है? बादशाह बोला, बाबा हम जा रहे हैं। बोले जा रहे? फकीर बोला कहां जा रहे?
بادشاہ بولا بابا اب ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کبھی، اب ہم وہاں جا رہے ہیں جس سے اس سے پہلے جہاں کبھی نہیں گئے۔ فقیر بولا اچھی بات ہے چلے جاؤ، مگر یہ بتاؤ کب آؤ گے؟ بادشاہ بولا بابا اب ہم وہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ اسے امید ہو گئی کہ میں مر رہا ہوں، انتقال ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہاں وہاں جا رہے ہو جہاں سے واپس نہیں آؤ گے؟ کہا نہیں آئیں گے بابا۔ کہا اچھا تم نے وہاں تو بلڈنگ بنا دی ہوگی، تم نے وہاں بہت بڑا بنگلہ بنا دیا ہوگا، جو لوگ ناچنے والیوں کو نوٹ دیتے ہیں سن لو۔ کہا تم نے بہت بڑا بنگلہ بنا دیا ہوگا، تم نے بہت بڑا سپاہی بھیج دیے ہوں گے، فوج و فرار خادم بھیج دیے ہوں گے، زمین جائیداد ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا پوری زندگی ہنسی کھیل کود میں نکال دی، کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں، وہاں بنگلہ بھی نہیں بنوایا۔ بولے بنگلہ بھی نہیں، اتنا روپیہ پیسہ تھا کچھ بھی نہیں، کہا کچھ نہیں۔ فقیر بولا تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی چلے جائیو، بس تھوڑی دیر رک جاؤ۔ سیدھا گیا اور وہی رومال اس نے ایسے کر کے ایک قبر میں رکھ دیا تھا، اس قبر میں سے لایا، مٹی سمیت ایسے جھاڑتا ہوا لایا اور لا کر کے بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا۔ کہ اسی دن سے ڈھونڈ رہا ہوں سب سے بڑا بے وقوف مل جائے اس کے گلے میں ڈالوں، آج مجھے مل گیا، تم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ کہا تمہارے پاس دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ، ساری چیزیں، پھر بھی تم نے آخرت نہیں کمائی، ساری چیزیں کچھ نہیں کمایا۔ ناچنے والی نچنیوں پہ، رنڈیوں پہ، اچالنے والوں، بھانڈوں پہ نچانے والوں، یہ ساری چیزیں سن لو سب یہی رہ جائے گا، اور قبر میں سانپ اور بچھو اور کیڑوں کی غذا بن جائے گا۔ بے شک بے شک۔ ورنہ 10 روپے بھی اگر تمہارے کام کے آ گئے، 10 روپے بھی اگر کام میں لگ گئے، یہ تم نے جلسہ کیا، اگر کوئی نیکی پا گیا، ہدایت لے گیا، تو 10 روپے بھی کام میں آ گئے، یہ جنت کا راستہ تمہیں دکھا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی سبحان طاہر اللہ۔ صاحب نے جو شعر پڑھا تھا، رمضان المبارک سے پہلے میں کربلا شریف گیا، پوری زندگی ہم امام حسین پہ، تم سننا میری تقریر، روز آؤ گے کربلا شریف پہ، پوری زندگی ہم تقریر کرتے، جب آنکھوں سے وہ جگہیں دیکھ کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ بغداد گئے، بڑے پیر صاحب کے مزار، وہیں پر جو انہوں نے بتایا نا زبیدہ اور بہلول دانا، بہلول دانا کا مزار بھی وہیں ہے، زبیدہ کا مزار بھی وہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید تھا، اس کی بیوی زبیدہ تھی، دریائے دجلہ کے کنارے، ان کو بہلول دیوانہ بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ بہلول دیوانہ۔ کچھ لوگ کہتے تھے بہلول دیوانہ بولتے ہیں نہ جاننے والے کو، اور دانا بولتے ہیں بہت زیادہ جاننے والے کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہا بہلول دیوانہ، وہی مٹی کے گھر پہلے بچے بنا کے کھیلتے تھے نا، مٹی کے گھر بنا رہے تھے، یہ بادشاہ جو تھے خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے، کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے مکان بنا رہے ہوں۔ بولے کہاں؟ بولے جنت میں مکان بنا رہے ہوں۔ بولے جنت کے مکان؟ بولے کیوں؟ بولے بیچ رہے ہوں۔ بولے کتنے میں؟ اس دور کا وہاں کا جو روپیہ چل رہا تھا، کہا 10 درہم میں، 10 روپیوں میں۔ وہ ہنسی مذاق سمجھ کے بولے واقعی بہلول دیوانہ ہی ہے، یہ کہہ کے چلے گئے، بات ٹال کے چلے گئے۔ پیچھے سے ان کی بیوی آ گئی، وہ بھی شان کے ساتھ، کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ عورتوں میں عقیدت زیادہ ہوتی ہے۔ کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا بی بی گھر بنا رہا ہوں جنت میں اور بیچ رہا ہوں۔ بولے کتنے میں؟ کہا 10 درہم میں۔ انہوں نے نکال کے دے دیے، نام لکھ دیا انہوں نے، وہ بھی چلی گئی۔ اب رات کو جب خلیفہ ہارون رشید سوئے، خواب آیا، بڑا خوبصورت محل جنت میں، اور اس پہ نام لکھا ہوا زبیدہ خاتون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں مکان اس پہ لکھا ہوا، 10 روپے میں جنت مکان لکھا ہوا۔ وہ بولے خلیفہ، بولے کس کا مکان ہے؟ بولے یہ زبیدہ خاتون کا ہے جنت میں۔ تو بولے یہ تو ہماری بیوی، ہمیں ٹہل کے آنا چاہیے، مکان کیسا دیکھے۔ جیسے اندر کو چلا، فرشتوں نے روک دیا۔ بولے کیوں؟ بولے زبیدہ میری بیوی ہوگی، میں اس کا شوہر ہوں۔ بولے وہ سب دنیا ہی میں، تم حالت خواب میں ہو گئے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، اب کچھ بھی نہیں، اور یہ صبح ہوتے ہی سپاہیوں کو لیا، چلو 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 بہلول دانا کو ڈھونڈو۔ جب دوسری طرف گئے تو دریا دجلہ کے کنارے پر، جگہ میں دیکھ کے آؤں، دریا دجلہ کے کنارے پر پھر گھر بنا رہے۔ سبحان اللہ بولے سبحان بہلول اللہ۔ دانا کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہے، جنت کے مکان بیچ رہا ہوں۔ بولے کتنے میں؟
تو وہ بولے آدھی بادشاہت میں. ایک مکان کتنے بولو؟ آدھی بادشاہ آدھی بادشاہت میں. بولے کیا بہلول دانا اتنی جلدی قیمت بڑھ گئی؟ کل تو 10 درہم میں تھے. تو بہلول دانا بولے پہلے سودا بغیر دیکھے کا تھا، اب سودا دیکھ کر کے ہو رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سب لوگ. سبحان اللہ. آپ بول رہے ہیں نا پہلے سودا کہا کا تھا بولو، اور اب سودا کیا؟ انہوں نے خواب کی بھی بات بتا دی. اچھا بولے یار یہ دیوانہ وانا نہیں ہے، دانا ہے، پہنچا ہوا ہی ہے. کیا ہے بولو؟ پہنچا ہوا. صابر پاک کے علاقے میں ایک دیوانہ تھا. دیوانوں کی بات چھڑ گئی تو سنی لو. تم بھی تو نبی کے دیوانے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کا دیوانہ بنا دے. اور اگر اپنی بیوی سے کہہ دیا تو بھی تو دیوانی ہے تو کل سے ہی روٹی کچی ملے گی تمہیں. بیوی کو مت کہہ دیو کہ تو بھی تو دیوانی ہے. بیوی کو تو بہت عقل مند ہے، سمجھے تو پکی ملے گی. لیکن سنو اب ہوا یوں، وہ جو تھے نا اپنا کرتا اتارتے تھے. ختم کر دوں کیا؟ نہیں نہیں حضرت سمجھ میں آ نہیں. رہی ہے؟ اچھا الحمدللہ گو.